صفات الہی کے متعلق بغیر علم کے گفتگو کرنا۔ یہ بات نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب ہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائے۔ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جن صفات سے ذات الہی کو متصف بتایا ہے، اس کے خلاف اور ان صفات کی ازداد سے اللہ کو متصف مانا جائے۔ ان صفات کے ازداد سے اللہ کو متصف ماننا اللہ کے کمال خلق و امر میں مداخلت ہے، اس کی ربوبیت و پروردگاری اور اس کی خصوصیات ربوبیت میں نقص و قباحت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اگر علم کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے خلاف سخت ترین عناد ہے، جو شرک سے بھی زیادہ کبیح ہے۔ شرک عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو مشرک صفات و ربوبیت کا اقرار کرتا ہے وہ اس معطل منکر سے بہتر ہے جو پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص بادشاہ کی بادشاہت اور صفات شاہی کا انکار کرتا ہے، اس کی صفات شاہی شان سلطانی کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی اور کو امور شاہی میں شریک گردان لیتا ہے، تو یہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو بادشاہ کی شاہی اور سلطانی کا انکار کرتا ہے اور دنیا جہان کی ساری فطرتیں اور ساری عقلیں اسے تسلیم کرتی ہیں کہ صفات کمال میں نقص ماننے اور سرے سے صفات کمال کا انکار کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی صورت میں معبود حق تسلیم کیا جا رہا ہے اور صرف معبود حق کے تقرب کی غرض سے واسطہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں سرے سے معبود حق اور اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ تعطیل کا مرض ایک مہلک ولاد تعطیل کا مرض ایک مہلک ولا دوا مرض ہے، اس سے شفا یاب ہونے کی توقع ہی نہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ وتعالی قرآن حکیم کے اندر امام المعتلین فرعون کا وہ قول نقل فرماتا ہے جو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پیش کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ میرا رب تو آسمان پر ہے، تو فرعون نے انکار کیا اور اپنے وزیر حامان کو خطاب کر کے کہا، ترجمہ، اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بلڈنگ بنا، کیا عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں، مجھ کو کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سورہ مومن۔ یہی وہ آیت ہے جسے شیخ ابو الحسن اشعری اپنی کتاب ان کی کتاب ہے الابانۃ فی اصول الدیانہ میں گروہ معطلہ کی تردید میں بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں۔ شیخ موصوف کی دلیل طرز استدلال اثبات علو اور یہ کہ قول بلا علم اور شرک لازم و ملزوم ہے، یہ تمام باتیں ہم اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی حرب المعطلہ والجہمیہ پوری وضاحت سے پیش کر چکے ہیں۔ شیطان کا محبوب گناہ۔ چونکہ یہ گمراہ کن بدعات جہالت صفات الہی سے لا علمی اور عناد کی وجہ سے ہیں اور ان صفات کی تکذیب کی جا رہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس لیے ان کا شمار اکبر الکبائر میں ہے۔ گو کفر سے اس کا درجہ کم صحیح، لیکن اکبر الکبائر تو ضرور ہے۔ ابلیس لعین کو یہ بدعتیں دیگر کبائر کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔
جیسا کہ بعض سلف صالحین کا قول ہے۔ ترجمہ: دوسری معصیتوں کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معصیت سے توبہ ممکن ہے اور بدعت سے توبہ ناممکن ہے۔ مسند علی بن الجاد۔ ابلیس لعین کہا کرتا ہے، میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور توبہ استغفار کے ذریعے ہلاک کیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ان کو خواہشات کے فندوں میں پھانسنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر سکتے اور گناہ کو عین نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ خود بخود کرنے والے کے حق میں مضر ہوتے ہیں، لیکن بدعات کا ضرر و نقصان عام لوگوں تک متعدی ہوتا ہے۔ مبتدع کا اصل فتنہ دین میں فساد ڈالنا ہے۔ دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے۔ مبتدع عوام کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے اور دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے، لیکن مذنب و گناہگار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ صفات کے خلاف اور متناقض چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع لوگوں کی آخرت کی راہ مارتا ہے اور غلط راہ پر لگاتا ہے، لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا، گو وہ خود آخرت کے راستے میں سست رفتار ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 2، رب کے حضور بندوں کی دعائیں التجائیں۔ سوال: سعادت العلماء ائمہ دین رحمہم اللہ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اس مصیبت و ابتلا کی دفعہ کے لیے وہ ہمہ قسم کی کوشش کر چکا، ہمہ قسم کے طریقے عمل میں لا چکا، لیکن اس کی مصیبت و ابتلا کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس قسم کی مصیبت و ابتلا کے دفعہ کے لیے کیا تدبیر اور کیا علاج کیا جائے اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرماتا ہے؟ جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے، اللہ اس کی اعانت کرتا ہے۔ جواب: شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ مذکورہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، الحمدللہ، اما بعد صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے شفا نہ پیدا کی ہو۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرض کی دوا ہے، جب کسی مرض کی صحیح طریقہ پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے، جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ اور ایک دوسرے حدیث میں یہ الفاظ مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوس، بڑھاپا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی توثیق اس طرح کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث
امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان، اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے۔ جاہل کی دوا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے، جیسے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، کیا اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے، اس لیے ہم نہیں پاتے کہ تمہیں تیمم کرنے کی رخصت و اجازت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ جب ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ ان کو موت دے۔ جب وہ خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ اس کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔ سنن ابی داود۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کا شاہد ہے، یعنی یہ حدیث قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج ہے۔ قرآن شفا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کے متعلق فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور اگر ہم اسے عجمی عربی زبان کے علاوہ کسی زبان کا قرآن بناتے تو وہ کافر لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ اے نبی ان سے کہہ دو وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اور ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت میں لفظ من آیا ہے، من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفا اور رحمت ہے، جیسے کہ ما سبق آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن حکیم ہر حالت، ہر شک و شبہ اور ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام، نفع بخش اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا نہیں پیدا کی۔ سورہ فاتحہ اور امراض۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کسی سفر میں تھے۔ اثناء سفر عرب کے ایک قبیلہ میں ان کا قیام ہوا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش کی۔ قبیلہ والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی روز قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے اس کے لیے ہر قسم کا علاج کیا اور اس بارے میں کوئی سعی اٹھا نہ رکھی، لیکن کسی دوا سے اس کو آرام نہ ہوا۔ آخر قبیلہ کے کسی آدمی نے کہا، ان نو وارد آدمیوں کے پاس جاؤ اور دریافت کرو، ممکن ہے ان کے پاس اس کا کچھ علاج ہو۔ چنانچہ یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ساری تدبیر کر دیکھی مگر کچھ نہ ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے کہا، ہاں میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن تم نے ہماری
مہمان نوازی نہیں کی، اور باوجود کھانا طلب کرنے کے تم نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہ کرو گے، ہم قطعاً اس پر اپنا منتر نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ بکریوں کا ایک ریوڑ معاوضے میں طے ہوا، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، گویا گرہ کھل گئی اور ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اسے کوئی دکھ تھا ہی نہیں۔ اسی وقت وہ اٹھ بیٹھا اور اضطراب و بے چینی اور دل کی بے قراری ختم ہو گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا، اور جس قدر بکریاں معاوضے میں طے پائی تھی ان کے حوالہ کر دی گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لاؤ اب یہ بکریاں ہم آپس میں بانٹ لے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے منتر پڑھا تھا کہنے لگے، جب تک بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اصل واقعہ پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ لے لے، ہم کو نہیں بانٹنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر کا بھی کام دیتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، بکریاں تقسیم کرو تو اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ غور کرو یہاں دوا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی۔ مرض اس طرح دفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس کے مثل سہل و آسان اور بہترین دوا ممکن نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقہ سے فاتحہ کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفا امراض کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا۔ چنانچہ ایک مدت تک میں مکہ معظمہ میں رہا اور اس اثناء میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی ہیں۔ مجھے یہاں نہ کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا، میں صرف سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر دیکھی۔ میں اکثر مریضوں کو سورہ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور لوگ اکثر اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔